بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ حدیث پاک میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے اعتبار سے اور پہلی وحی سے متعلق جو حقیقی واقعہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات ہوتی تھی یہ ہوئی تھی، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کو جو دلاسا دلایا اور تسلی بخش کلمات کہے، اس سے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی۔ اور اس وقت ہم گفتگو کریں گے کہ وحی کے انقطاع کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی اس سے متعلق حدیث پاک ہیں۔ وعن جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترات الوحي قال فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والارض فجئت منه رعبا حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني 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 فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ثم حمي الوحي وتتابع متفق عليه۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دنوں کے لیے انقطاع وحی اور پھر سلسلہ وحی کے دوبارہ شروع ہونے کا حال اس طرح سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن مکہ کے کسی راستے پر یا حرا پہاڑ پر میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ایک آسمانی آواز آئی۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا زمین و آسمان کے درمیان ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس پر نظر پڑتے ہی میرے دل میں اتنا سخت رعب اور خوف پیدا ہو گیا کہ میں بے ساختہ زمین پہ گر گیا۔ پھر میں اٹھ کر اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ گھر والوں نے مجھ کو کپڑا اڑا دیا اور میں اس کپڑے میں دبک کر لیٹ گیا، یعنی خوف کے مارے۔ جب ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھو اور مخلوق کو ڈراؤ اور اپنے رب کو ہی بڑا جانو، وربک فکبر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو، وثیابک فطہر، پلیدی کو چھوڑ دو، وَرُجْزَ فَحْجُرْ، اس کے بعد وہی گرم ہو گئی، یعنی مسلسل آنے لگے۔ گرم ہونے سے مراد ہے مسلسل آنے لگنا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں آپ کے صاحب توضیحات لکھتے ہیں کہ جئتو یعنی باب سمیع سے گھبرانے اور ڈر جانے کے معنی میں، یعنی خلاف جنس چیز دیکھنے سے طبعی طور پر دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ رعباً ای معنی لأجل الرعب، ہویت ضرب ادھر سے گرنے کے معنی میں آتا ہے، اور سمیع سے محبت کرنے کے معنی میں، اور یہاں ضربہ سے حمی الوحی یعنی وحی بند ہو جانے کے بعد پھر آنا شروع ہو گئی اور گرم ہو گئی، اور گرم ہونے سے متعلق جیسا بھی ہم نے آپ سے کہا کہ مسلسل آنا۔ حدیث پاک کے ذیل میں صاحب مظاہر بھی لکھتے ہیں کہ مخلوق کو ڈراؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو تو عذاب خداوندی سے ڈراؤ تاکہ وہ کفر شرک کے راہ چھوڑ کر ایمان اور اسلام کے راستے پر لگ جائیں، اور اہل ایمان کو طرح طرح کے اجر و ثواب کی بشارت دو تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی تحریک اور ان میں جذبہ پیدا ہو۔ اور آپ ایک فرمائے کہ میں اپنے ہی رب کو بڑا جانوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑائی اور کبریائی کا مالک صرف پروردگار کو جانو، اور اس اعتبار سے صرف اسی کو قابل تعظیم مان کر اس کے آگے سر جھکاؤ کہ اس جیسا نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی بڑا تھا۔
اور جب بھی غیر اللہ کی طرف سے کوئی بات پیش آئے تو اللہ اکبر کہو۔ منقول یہ ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے بے ساختہ اللہ اکبر نکلا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ انہیں بے حد مسرت اور طمانینت محسوس ہوئی اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے۔ اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو، یعنی اپنے لباس اور اپنے کپڑوں کو نجاست اور پاکیزگی سے محفوظ رکھو اور پاک ستھرائی کی طرف دھیان دو۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ کپڑوں کو پاک کرنے میں کپڑوں سے مراد انسانی صفات و محاسن ہیں، اور پاک کرنے سے مراد بری خصلتوں اور خراب باتوں سے اجتناب کرنا، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور پلیدی کو چھوڑو، اس سے مراد شرک اور گناہ سے اجتناب کرو، اور اس اجتناب پر پابندی کے ساتھ قائم رہو۔ یعنی امت کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو سنانا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے بچوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک واقعے میں ہم مسلمانوں کے لیے بڑی عبرتیں، نصائح اور پند چھپے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پڑھ کر، آپ کے اقوال سن کر، پڑھ کر اور اس پہ غور و فکر کر کے ہم نہ صرف ایک اپنی زندگی بلکہ عام مسلمانوں کی زندگی بھی ہم سدھار سکتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ قرآن پاک میں کہا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ دوسرے وقت زیادہ چاہو، اور اپنے رب کی خوشنودی کے لیے صبر کرو۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں تفسیر مدارک والے اس آیت کے ذیل میں پر حضرت جابر کے الفاظ میں یوں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دن حرا پہاڑ پر تھا کہ کسی نے ان الفاظ میں مجھے آواز دی۔ کیا الفاظ؟ یا محمد انک رسول اللہ، اے محمد تم بلا شبہ اللہ کے رسول ہو۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، پھر اوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں؟ مجھے آواز دینے والا فرشتہ ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر سہم گیا اور حضرت خدیجہ کے پاس واپس آ کر کہا کہ مجھے کپڑا اڑاؤ۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے مجھ کو کپڑا اڑا دیا۔ جب ہی جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ پڑھایا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اس کے بعد روایت کے وہی الفاظ ہے جو اوپر گزر چکے۔ تو دوسری وحی کے موقع پر بھی وہی کیفیت تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا۔ پتہ ہی چلا بچوں کہ دین کا کام کرنے میں پریشانیاں یقیناً آتی ہیں، لیکن ثبات قدمی اگر آدمی کی طرف سے رہے اور صبر کرنے والا بندہ رہے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے، اور اللہ اپنے بندے کو ضائع ہوتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ ثبات قدمی کے ساتھ دین کا کام کرے، دعوت کا کام کرے، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کرے، اور صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.